قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے افضل کہتا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. وہ میں بولا کہ نہ بولا؟ کئی بار بولیا. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو دعوت دینا اس حوالے سے آسان ہے کیونکہ یہود و نصارہ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، وہ پیغمبر کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اب آپ آ جائیں، مجھے بتائیے جو مسلمان بابوں کو، قبروں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے، اور جو بت پرست ہیں، ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ ویسے اہل حدیث تو کہیں گے کہ بریلوی جو ہیں وہ مشرکین عرب سے بھی بدتر ہے، ویسے کہہ دیں گے، پبلکلی نہیں کہیں گے. ان کو پتا ہے وہ لینڈ کے کٹ کے تھوڑے بابیاں دی. تو ظاہر ہم کہیں گے جو کلمہ کو مسلمان نبی علیہ السلام کو مان رہا ہے وہ اس بت پرست، بت سے مانگنے والے سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے. اسی طریقے سے قادیانی ہمارے نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی، نبی کے ساتھ شرک کیا، جس طرح ہمارے کئی مسلمان اللہ کے ساتھ شریک کر کے. جب آپ یہ کہیں کہ عبد القادر جیلانی نے روح کھو لی اسرائیل کو لوں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا پیچھے ہوں عبد القادر بھی چھپا گیا ہے، تو یہ مجھے بتائیں شرک نہیں ہے؟ ہم ان کو اب کہیں گے ہندوؤں سے بدتر ہے؟ ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کلمہ گو ہیں یار. اسی طریقے سے قادیانیوں کی ساری خرابیاں اپنی جگہ، لیکن یہود و نصارہ کی نسبت ان کو سمجھانا آسان ہے. یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی، اور جب میں نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اس کے بعد تو باقی ساری باتیں چھوٹی رہ گی نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی، اور پھر آگے انہوں نے خود لکھا وہابی سے مراد انہوں نے کہا بریلویوں کے سوا دیوبندی، اہل حدیث، روافظ یعنی ان کے نزدیک شیعہ، اور قادیانی 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ وہ اہل کتاب ہے. تو احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت جو ان کے فتووں کی کتاب ہے، یہ ملفوظات اعلی حضرت نہیں ہے، یہ فتووں کی ان کی کتاب ہے. اسی کے نام پہ مفتی اکمل نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا تھا کیو ٹی وی پہ، میرے استاد بھی ہیں حافظہ اللہ تعالی. تو احکام شریعت میں اعلی حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اہل حدیث ہیں، دیوبند ہیں اور شیعہ ہیں، اور قادیانی کافروں کو بھی اس کے ساتھ شمار کر کے کہا کہ ان کا ذبیحہ تو حرام ہے، اور لکھا یہ مرتد ہیں، یہ بھی لکھا یعنی واجب القتل، اور یہود و نصارہ بہتر ہیں. تو اس کو تو آپ چھوڑیں، آپ اپنی فکر کریں. یہ علماء دیوبند آپ کو اعلی حضرت نے یہود و نصارہ سے بھی بدتر لکھا ہے. ہاں آپ اپنی فکر کریں، جو پنجابی کہتے ہیں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو. جی علماء دیوبند کے المحند و مفند والے عقائد کو کفریہ کہتا ہے. نعوذ باللہ، میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ المحند کے عقائد کفریہ ہیں. ہاں میں نے کہا گمراہ کن ہے، اور شرکیہ اس حوالے سے ہیں جو انہوں نے پبلک کو ڈاکٹرن خود کروائی ہوئی ہے. مثلا یہ کہتے ہیں نا بریلوی شرک کرتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، تو المحند میں لکھا ہوا ہے رہا بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض حاصل کرنا تو ہم اس کے قائل ہیں، مگر اس طریقے پر نہیں جو عوام میں رائج ہے، بلکہ اس طریقے پر جو خواص کو معلوم ہے. تو قبروں سے مانگنے کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اس کا آپ کو سمجھ نہیں آیا. ہم کہتے ہیں چلے آپ ہمیں سمجھائیں نا. جو آپ کو آپ کے اسلاف سے ہٹا رہا ہے اور یہ کہہ کے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ نیا بابا بن کے نئے بابی پن کی بنیاد رکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے سارے بابوں سے ہٹا کے سب کو کس کا مرید بناؤ، سب مجھے بابا سمجھے، باقی ساری قوم بابا لیس ہو جائے. وہ آپ المحند المفند کے 3 عقیدوں پہ ابھی جب 2 گھنٹے کا فضول ترین ویڈیو آئی ہے نا، اس میں بھی المحند کو ہائی لائٹ کیا ہے. اس میں عقیدے قرآن و سنت کے خلاف المحند کی عبارت کو غلط وہ مفہوم بیان کر رہا ہے جو علماء دیوبند مراد نہیں لیتے. بہتان باندھ رہا ہے علماء دیوبند پہ. ہمارے پیچھے تو پورا ایک اہل حق علماء کا ایک گروہ کھڑا ہوا ہے. یہ ان کی عزت کا سوال تھا. میری ذات کیا ہے، میری کیا حق. میں نے المحند کو پڑھنا شروع کیا، میں نے اس پہ دلائل مجھے لگا یار یہ تو 100% قرآن. اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحند میں لکھا کیا ہے. اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحند میں لکھا کیا ہے. اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحند میں لکھا کیا ہے. اور واقعی نہیں پتا تھا مجھے، کیونکہ ہمارے بنیادی عقائد تو العقیدہ طحاویہ میں ہے. تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مدارس میں پڑھائی نہیں جاتی. اس کو تو آپ نے بہت اچھالا ہے. اب سمجھا تو سکتے نہیں، ہم کہتے ہیں ہم ہی آپ کو سمجھا دیتے ہیں. ارواح ثلاثہ میں اشرف علی تھانوی صاحب نقل کرتے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد اپنی قبر سے نکلے، دیوبند میں تشریف لائے، خواب میں نہیں بیداری میں، جسد انصری کے ساتھ، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے. اور اس واقعے میں لکھا ہے کہ جن کی صلح کرانے آئے تھے سخت سردیوں میں بھی انہوں نے، سخت گرمیوں میں بھی رضائی اوڑی ہوئی تھی، ان کا پسینہ چھوٹا ہوا تھا. ظاہر ہے جی مردہ قبر سے نکل کے آ جائے
تو انہوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا آپ کو؟ ان کا ابھی ابھی مولانا تشریف لائے تھے جی. اور نقل کون کر رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی. انہوں نے باقاعدہ حاشیہ لگایا کہ وہ اصل میں اپنے اس جسم کے ساتھ نہیں آئے تھے جو دفناتے وقت تھا, ایک اللہ نے ان کو نیا جسم دیا تھا, اس جسم سے وہ قبر سے نکل کے تشریف لائے تھے جی. فیض دے کے چلے گئے. اسی اربع ثلاثہ میں موجود ہے کہ ایک انہی کے دیوبند کے بزرگ تھے, ان کی قبر کی مٹی لوگ شفا کے لیے لے کے جاتے تھے. یہ وہ سارے عقائد ہیں جو بریلویوں والے ہیں. اب ان عقائد کا دفاع کراچی والا مفتی کیسے کرے آ کے؟ اس کی اپنی عوام بھی اس کو مارے گی, وہ جو ہر سائز کا ملتا ہے پاؤں میں پہنا جاتا ہے. اور علماء بھی کہیں گے یار یہ کیا, یہ تو ہم نے ایک ڈھکوسلا بنایا ہوا تھا بریلویوں سے الگ ہونے کے لیے, تو مانا ہے ادھر. تو یہ الموند کا عقیدہ ہے. بتاؤ, الموند میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کی قبر کو ہم اللہ کے عرش سے افضل مانتے ہیں, اور دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں رسول اللہ اشرف المخلوقات ہیں, تو نبی علیہ السلام تو اللہ کے عرش سے افضل ہوئے. ہم کہتے ہیں نا, یہ تو آپ نے بات نہیں لکھی. آپ نے کہا وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کیے ہوئے, نبی علیہ السلام کو آپ نے اللہ کے عرش سے افضل نہیں کہا. یہ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ رسول اللہ سب سے بہترین مخلوق ہیں. وہ کہتا ہے نہیں, وہ جو مٹی کا ہم نے اس لیے ذکر کیا کہ اس مٹی میں سے حضور پیدا ہوئے تھے. ہم کہتے ہیں نا, اس مٹی کے جس حصے سے حضور پیدا ہوئے تھے وہ حضور پیدا ہو گئے. اب جو باقی مٹی ہے وہ نہیں افضل ہو سکتی. اگر اس کو افضل مانیں گے تو ساتھ ابو بکر عمر کی قبریں ہیں وہ بھی افضل ہو جائیں گی. نہیں, وہ ٹچ کیے ہوئے, تو ٹچ تو نہیں کی ہوئی, یہ بھی جھوٹ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی, اس کے اوپر حضور کو دفنایا گیا. کہانی تو اڑا بھی جھوٹ نکلا ہے. حضور کو تو قبر انور ٹچ کر ہی نہیں رہی ہے, اس میں چادر ہے. تو اب کیا کریں, وہ چادر بھی افضل ہے. کوئی شے بھی صحیح سے نکل دی نہ دی. آؤ, پورا ریاض الجنہ افضل ہے. پھر ہم آپ کو وہ بخاری کی حدیث سنائیں گے. دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں کلیم کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اسے اس کا رسول کہنا, غلوف نہیں کرنا. لا تغلو فی دینکم. پھر الموند میں لکھا ہے ہم رسول اللہ کے قبر میں حیات کو دنیا کی سی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیاوی نہیں کہا, دنیا کی سی. چلو اے کہہ لو دنیا کی سی. دنیا کی سی ہے ہی نہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شہید کی زندگی کا بھی شعور نہیں. جب شہید کی زندگی کا شعور نہیں تو نبی کی زندگی کا شعور کون رکھ سکتا ہے؟ دنیا کی سی کدھر ہو گئی؟ دنیا کی سی تو ہو ہی نہیں سکتی. وہ برزخ ہے, آخرت کی سی ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی موت سے پہلے میرے تھوک کو اور رسول اللہ کے تھوک کو ایک جگہ جمع کیا, وہ مسواک والے واقعے سے جو چبا نہیں سک رہے تھے. اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. ہم حیات نبی کو مانتے ہیں, آخرت کی, دنیا کی نہیں. آج بھی قبر مبارک کھولیں تو آپ کو نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, وہ اسی حالت میں دفنائے ہوئے نظر آئیں گے جو 1400 سال پہلے, جسم مبارک بالکل سلامت. وہ نمازیں پڑھنا بھی جو مسند ابی یعلا میں آیا وہ برزخی ہے. صحیح مسلم میں آیا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, برزخی ہے, آخرت کا ہے. پھر المحنت کے اندر جو اسام الارمین میں جن باتوں پہ کفریہ فتوے تھے ان کا جھوٹا دفاع کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اور آپ کے ایک بابا جی جس نے تقریر لگائی اس نے تو کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی دنیا میں جہاں چاہیں کون و مقام میں تصرف فرما سکتے ہیں. تو یہی تو بریلوی کہتے ہیں. تو بریلوی تو بندی بھی دونوں ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ, ہو گئے میں بلکہ